میرے پاس میرے بیٹے ہیں، آپ نے منصائب کے اندر 43 ابواب پڑھے ہیں صرف کے، ثلاثی مجرد سے لے کر کے اخیر تک کل 43 ابواب ہیں صرف کے۔ اس میں آپ نے افعال، تفعیل، مفعلت، تفاعل، تفاعل، یہ جو آپ پڑھے ہیں ہر کسی کی خاصیت ہے۔ حضرت مولانا حسین صاحب ہردواری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے ایک خاصیت ابواب پر ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے حضرت نے۔ تو باب افعال کا جو خاصیت ہے وہ ہے سلب ماخذ، یعنی جب اس کو ضرب یضرب سے لیں گے، قسط یقسط قسطن فهو قاسط، اس کا معنی ہوگا ظلم کرنا۔ لیکن جب اسی ضرب یضرب کو آپ باب افعال میں لے جائیں گے تو باب افعال کی خاصیت ہے سلب ماخذ، اس کا ترجمہ اب بالکل الٹا ہو جائے گا۔ ظلم کا الٹا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انصاف کرنا۔ تو اگر اس کو ہم زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں قسط، اس کا معنی ہوگا انصاف، اور اگر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا ظلم کرنا۔ اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں۔ حجاج بن یوسف الثقفی اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور ان کا بڑا کارنامہ بھی ہے۔ آج جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس میں جو زبر زیر پیش لگا ہوا ہے، اس میں جو نقطے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کے اوپر یہ زبر زیر پیش، یہ نقطے لگے ہوئے نہیں تھے۔ اس نقطے کو لگوانے والے حجاج بن یوسف الثقفی ہے۔ جہاں انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے، وہیں دوسری طرف انہوں نے اسلام کے بڑے بڑے جرنیلوں کو قتل بھی کروایا ہے، شہید بھی کروایا ہے۔ اسلام کے ایک بہت نامور شخصیت ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں، بڑے نامور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خاص شاگردوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا، اور حق وہ تھے، اور حق بات کروی ہوتی ہے، اور حق بولنے والا انسان ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا ہے، اور جو ہضم کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حجاج بن یوسف ثقفی کے مخالف تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ سعید بن جبیر کو قتل کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ جب ان کا فرمان جاری ہوا تو ایک شخص ایسا تھا جن کا رابطہ حجاج بن یوسف سے بھی تھا اور سعید بن جبیر سے بھی تھا، دونوں سے ان کے رابطے تھے، ملاقات تھی۔ تو اس نے سوچا کہ چلو جب میں بیچ میں ہوں تو ثالثی بن کر کے مسئلے کو حل کر دیا جائے، ان کا سزا معاف کر دیا جائے، بادشاہ کے دل میں جو قدورتیں ہیں وہ قدورت کو دور کر دیا جائے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھک ہوئی۔ کہا کہ آپ کا خیال حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا عادل اور قاسط، ہوا عادل و قاسط۔ تو وہ بولا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ عادل کہہ رہا ہے، عادل کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا۔ جب عادل کہہ رہا ہے اس کے بارے میں قاسط کہا ہے تو قاسط کا معنی بھی انصاف کرنے والا ہی ہوگا، منصف ہی ہوگا۔ یہ فوراً بھاگا حجاج بن یوسف کے پاس گیا اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ بادشاہ آپ ان سے خواہ ناراض ہیں، وہ تو آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے۔ کیا کہا اس نے کہا ہے ہوا عادل، سمجھے، وہ قاسط۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، جس نے قرآن پر زبر زیر لگوایا ہو وہ کتنا بڑا نحوی آدمی ہوگا، وہ کتنا بڑا صرفی انسان ہوگا، سمجھے، بہت بڑے عالم تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے۔ کہا کیسے گالی دی ہے؟ کہا اگر وہ مجھے قاسط نہیں، اگر اس کو مجھے منصف کہنا ہوتا تو وہ مجھے مقسط کہتا، لیکن انہوں نے مقسط نہیں کہا بلکہ قاسط کہا ہے، اور یہ قاسط جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور باب ضرب یضرب سے آیا ہے، اور جو چیز باب ضرب یضرب کا اسم فاعل ہے اس کا ترجمہ آتا ہے ظالم ہونے کا، اس کا معنی انصاف پرور کا نہیں آتا ہے۔ اگر وہ مقسط کہتا تو میں سمجھ جاتا وہ منصف کہا ہے، اس نے مجھے قاسط کہا ہے، گویا اس نے مجھے ظالم کہا ہے۔
کہا جب اس نے قاصد کہا ہے اور اس کے ساتھ عادل کہا ہے تو لہذا دونوں مترادف لفظ ہے، دونوں ہم معنی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کفار وہ ہیں جنہوں نے غیروں کو اللہ کے برابر بتوں کو قرار دیا ہے، لہذا انہوں نے مجھے مشرک بھی کہا۔ عادل کے معنی مشرک اور قاصد کے معنی ظالم، انہوں نے مجھے چھوٹی موٹی گالی نہیں دی ہے، بہت بڑی گالی دی ہے۔ لہذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عربی گرامر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل بیدر شہر میں لوگ ہوٹلوں میں بخاری لے کر گھومتے ہیں، سمجھے؟ آج کل ہر انسان کو بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ میری عمر 46 سال ہو گئی ہے، میرے والد محترم نے مجھے کبھی اسکول کا دروازہ نہیں دکھایا۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میرا بچہ عالم بنے۔ میں دارالعلوم سے 97 میں فراغت کے بعد آج تک مسلسل درس و تدریس سے جڑا ہوا ہوں، اور آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عبور حاصل نہیں ہوا ہے۔ لیکن جن کو تھوڑا سا اردو پڑھنا آ گیا وہ سمجھتا ہے کہ میں امام بخاری کا استاد ہوں۔ یہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے کہ علماء دیوبند اپنے بچوں کو اعدادیہ سے لے کر کے عربی ہفتم تک بچے کو تیار کرتے ہیں، اس کو نحو پڑھاتے ہیں، صرف پڑھاتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، فلسفہ پڑھاتے ہیں، بلاغت پڑھاتے ہیں، ادب پڑھاتے ہیں، اصول تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، یہ تمام چیزیں پڑھانے کے بعد 9 سال میں بچے کے ہاتھ میں بخاری شریف دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں بخاری شریف کی بڑی عظمت ہے، ہم بخاری شریف کو بہت عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کہا جاتا ہے الکوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ پونا میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا آپ تو کوفی ہو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہو، کوفہ کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ناانصافی کی اور میدان کارزار میں ان کو 2 لخت کر دیا، آپ انہی کے ماننے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ کس کے ماننے والے؟ کہیں گے ہمیں کہا قرآن پڑھو۔ وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، میں نے زبردستی ان کو قرآن پڑھوایا۔ جب